صاحب ایک یہ بھی بتائے گا کہ پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو نامنیٹ کیا گیا ہے بطور سی ایم خیبر پختونخوا. پہلے ہی سوال اٹھ رہا تھا کہ آپ جیسے رہنما ہو، چلیں آپ تو مرکز کی سیاست کرتے ہیں، مگر آپ کو ایم پی اے بنایا جاتا، یا پھر عاطف خان ہو انہیں بھی ایم این اے کا ٹکٹ دے دیا گیا، شیرام ترکئی وہ بھی، تو سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا، اور یہ 13 جنوری کو اسٹوری تھی سارا بازی صاحب کی، کہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو سی ایم خیبر پختونخوا بنایا جائے، اس لیے جتنے بھی امیدوار ہو سکتے ہیں انہیں مرکز میں بھیجا جا رہا ہے. مگر ساتھ میں اب ظاہر جو آپ کی پارٹی کے حالات ہیں یہ انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو لائلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ ایک وفادار کارکن ہو جو کہ ان کا چیف منسٹر ہو. مگر ماضی میں چاہے عثمان بزدار ہو یا محمود خان ہو، نظر آیا کہ عمران خان صاحب نے کمپیٹنس کے اوپر ایک کمزور امیدوار کو پریفر کیا. اب ظاہر کمزور تو نہیں ہے اور لائل بھی ہیں، مگر کیا ان کی کمپیٹنس کے اوپر ان کی جو لائلٹی ہے اس کو پریفر کیا ہے؟ کیونکہ بطور وزیر ہم نے دیکھا تھا کہ امور کشمیر کے کہ ان کے بیانات کیسے ہوتے تھے، کمپیٹنس کے اوپر ان کے اوپر سوال اٹھتا تھا. میرے خیال میں پچھلے 5-6 مہینوں میں انہوں نے پختونخوا میں پارٹی کو بڑا اچھا چلایا ہے. صدر ہیں جماعت کے، اور باوجود اس کے کہ لوگوں میں بڑا غصہ تھا، لوگوں میں بہت جوش ہے اور وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے لوگوں کے جذبات کو کنٹرول میں رکھا، پارٹی کو زندہ بھی رکھا، لیکن کوئی دوسرا 9 مئی نہیں ہونے دیا. اور میں سمجھتا ہوں بڑا سمجھداری سے انہوں نے 5-6 مہینے جو مشکل وقت جو ہے وہ گزارا ہے. وفاداری بالکل نہیں ہے. جہاں تک کانفیڈنس کا تعلق ہے، وہ تو جب وہ جاب پہ آئیں گے پھر پتہ لگے گا. ایز اے وزیر انہوں نے پختونخوا میں 5 سال کام کیا ہے اور مرکز میں 4.25 سال، جس میں ان کے کریڈٹ پہ کشمیر میں حکومت بنانا اور گلگت بلتستان میں مشکل حالات میں الیکشن جیت کر حکومت بنانا. تو یہ آدمی عمران خان صاحب کو 2 ریاستی اکائیوں کی حکومت بھی بنا کے دے چکا ہے، 2 وزارتیں بھی چلائی. مطلب میں ایک بڑی بریکنگ نیوز اس وقت سامنے آ رہی ہے علی محمد خان صاحب. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو نامزد کر دیا ہے. یعنی نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم نہیں ہوں گے، شہباز شریف صاحب ہوں گے. کیا آپ ان کی نامزدگی اور پھر ظاہر ہے ان کے منتخب ہونے میں رکاوٹ ڈال پائے گی تحریک انصاف، یا اس وقت ایک سیدھا راستہ ہے شہباز شریف صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر ملک کا وزیر اعظم بننے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملا ہے کہ جتنے اہتمام سے اور ریاستی حکومتی ویلکم سے میاں صاحب آئے، نواز شریف صاحب، ان کو ایک بہت بڑا اسٹیٹ ویلکم ملا، ریڈ کارپٹ ملا. مینار پاکستان پہ جس طرح کوئی قائد اعظم ثانی آئے ہیں، انہیں تقریر فرمائی، ایکسپیکٹ کر رہے تھے 2/3 ان کو ملے گی، تو پتہ نہیں کیا ہوا، وعدہ شاید پورا نہیں ہوا یا پھر بیچ میں عوام آ گئی. یہی بات میں نے ایک زمانے میں کی تھی، آج سے 4 مہینے پہلے شام آباد کچہری میں اپنی پیشی پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ میاں صاحب نیوز دلی دورس ابھی آپ کے اور اقتدار کے بیچ میں 25 کروڑ عوام ہیں، اور وہ بات صحیح ثابت ہو گئی. تو اگر شہباز شریف صاحب سے ہی چلانا ہے تو 2 سال میں پاکستان کی کم میں کوشش کر رہا ہوں کہ نون لیگ کا موقف معلوم کرے کہ کیا ہوا ہے. مگر میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا علی محمد خان صاحب کے جو علی امین گنڈا پور کو جب آپ وزارت اعلیٰ دیتے ہیں تو کیا میسج عمران خان صاحب کے طرف سے کنفرنٹیشن کا ہے کہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہوگا جو وفاق سے اداروں سے کنفرنٹیشن کرے گا، وہاں کی حکومت باقاعدہ طور پر کنفرنٹیشن میں ہوگی وفاقی حکومت کے ساتھ؟ نہیں، پاورفل وزیر اعلیٰ ضرور ہوں گے. ایک نڈر بہادر جیدار آدمی ہے، لیکن وہ سمجھدار بھی ہے ساتھ میں، اور ہمیں اس کا احساس ہے کہ پاکستان اس وقت کنفرنٹیشن کا متحمل نہیں ہے. کوئی بھی ریاستی اکائی وفاق کے خلاف استعمال کرنا بہت ہی غلط عمل ہوگا. نہ ماضی میں ہم نے کیا، نہ اب کریں گے. ہاں، کچھ احتجاج ماضی میں ضرور ایسے ہوئے جہاں خیبر پختونخوا سے وہ ہماری تحریک شروع ہوئی، لیکن اب تو وہ دور اب ہے نہیں. اب تو پارلیمنٹ میں جا کے ایک سیاسی جدوجہد کرنے کا وقت ہے، اور انشاءاللہ ہمیں احساس ہے کہ خیبر پختونخوا ملک کا بہت حساس صوبہ ہے، تو اس کو اسی ذمہ داری سے علی امین خان چلائیں گے جو جس کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنی چاہیے. تحریک انصاف کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایک ریاستی اکائی یعنی ایک صوبے کو وفاق کے خلاف یوز کیا جائے. خدا نہ خواستہ.